اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتاب اذا لوحہ میں بیان فرماتے ہیں، میرا بیان مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت جس کے آسمان سے اترنے اور دوبارہ دنیا میں آنے کی انتظار کی جاتی ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے پر کھول دیا ہے، یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا قرآن شریف میں تو کہیں ذکر نہیں۔ قرآن شریف تو ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا سے رخصت کرتا ہے، البتہ بعض حدیثوں میں جو استعارات سے پر ہیں مسیح علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے بطور پیشگوئی بیان کیا گیا ہے، تو ان حدیثوں کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ اس جگہ در حقیقت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا ہی دوبارہ آ جانا ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسے زمانہ میں جو مسیح ابن مریم علیہ السلام کے زمانہ کا ہم رنگ ہوگا، ایک شخص اصلاح خلائق کے لیے دنیا میں آئے گا جو تباہ اور قوت اور اپنے منصبی کام میں مسیح ابن مریم علیہ السلام کا ہم رنگ ہوگا۔ اور جیسا کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین کی تجدید کی اور وہ حقیقت اور مگر تو ریت کا جس کو یہودی لوگ بھول گئے تھے ان پر دوبارہ کھول دیا، ایسا ہی وہ مسیح ثانی مسیح موسیٰ علیہ السلام کے دین کی جو جناب ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے تجدید کرے گا۔ اور یہ مسیح موسیٰ علیہ السلام کا مسیح علیہ السلام اپنی زمانے میں اور دوسرے تمام نتائج میں جو قوم پر ان کی اطاعت یا ان کی سرکشی کی حالت میں مؤثر ہوں گے اس مسیح سے بالکل مشابہ ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اب جو امر کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر منکشف کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسیح موعود میں ہی ہوں۔ مسلمانوں کا پرانے خیالات کے موافق جو ان کے دلوں میں جمے ہوئے چلے آتے ہیں، یہ دعویٰ ہے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام سچ مچ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ دھرے ہوئے آسمان سے اترے گا اور مینارہ مشرقی دمشق کے پاس آ ٹھہرے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ مینارہ پر اترے گا اور وہاں سے مسلمان لوگ زینہ کے ذریعہ سے اس کو نیچے اتاریں گے اور فرشتے اسی جگہ سے رخصت ہو جائیں گے اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے اترے گا، یہ نہیں کہ ننگا ہو، اور پھر مہدی کے ساتھ ملاقات اور مزاج پرسی ہوگی، اور باوجود اس قدر مدت گزرنے کے وہی پہلی عمر 32 یا 33 برس کی ہوگی۔ اس قدر گردش ماہ و سال سے اس کے جسم و عمر پر کچھ اثر نہ کیا ہوگا، اس کے ناخن اور بال وغیرہ اس قدر نہ بڑے ہوں گے جو آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت موجود تھے، اور کسی قسم کا تغیر اس کے وجود میں نہ آیا ہوگا، لیکن زمین پر اتر کر پھر سلسلہ تغیرات کا شروع ہوگا۔ وہ کسی قسم کا جنگ و جدل نہیں کرے گا، بلکہ اس کے منہ کی ہوا میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی کافر مرتے جائیں گے، یعنی اس کے دم میں ہی یہ خاصیت ہوئی کہ زندوں کو مارے، جیسے پہلے یہ خاصیت تھی مردوں کو زندہ کرے۔ پھر ہمارے علماء اپنے اس پہلے قول کو فراموش کر کے یہ دوسرا قول جو اس کا نقیض ہے پیش کرتے ہیں کہ وہ جنگ اور جدل بھی کرے گا اور دجال یکجشم اس کے ہاتھ سے قتل ہوگا، یہودی بھی اس کے حکم سے مارے جائیں گے۔ پھر ایک طرف تو یہ اقرار ہے کہ مسیح موعود وہی مسیح بن مریم نبی اللہ ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جس پر حضرت جبرائیل اترا کرتا تھا، جو خدا تعالیٰ کے بزرگ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ زمین پر آ کر اپنی نبوت کا نام بھی نہیں لے گا، بلکہ منصب نبوت سے معزول ہو کر آئے گا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو کر عام مسلمانوں کی طرح شریعت قرآنی کا پابند ہوگا، نماز اوروں کے پیچھے پڑھے گا جیسے عام مسلمان پڑھا کرتے ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حنفی ہوگا، امام اعظم صاحب کو اپنا امام سمجھے گا،
مگر اب تک اس بارے میں تصریح سے بیان نہیں کیا گیا کہ 4 سلسلوں میں سے کس سلسلہ میں داخل ہوگا، آیا وہ قادری ہوگا یا چشتی یا سہروردی یا مجدد سرہندی کی طرح نقش بندی۔ غرض ان لوگوں نے عنوان میں نبوت کا خطاب جمع کر جس درجہ پر پھر اس کا تنزل کیا ہے، کوئی قائم الخواص ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ پھر بعد اس کے خاص کام استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ صلیب کو توڑے گا، خنزیروں کو قتل کرے گا۔ اب جائے تو عجب ہے کہ صلیب کو توڑنے سے اس کا کون سا فائدہ ہے، اور اگر اس نے مثلاً 10-20 لاکھ صلیب توڑ بھی دی تو کیا عیسائی لوگ جن کو صلیب پرستی کی دھن لگی ہوئی ہے اور صلیبیں بنوا نہیں سکتے؟ اور دوسرا فقرہ جو کہا گیا ہے کہ خنزیروں کو قتل کرے گا، یہ بھی اگر حقیقت پر محمول ہے تو عجیب فقرہ ہے۔ کیا حضرت مسیح علیہ السلام کا زمین پر اترنے کے بعد عمدہ کام یہی ہوگا کہ وہ خنزیروں کا شکار کھیلتے پھریں گے اور بہت سے کتے ساتھ ہوں گے؟ اگر یہی سچ ہے تو پھر سکھوں اور چماروں اور سانسیوں اور گنڈیلوں وغیرہ کو جو خنزیر کے شکار کو دوست رکھتے ہیں، خوشخبری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آئے گی۔ مگر شاید عیسائیوں کو ان کی اس خنزیر کشی سے کچھ چنداں فائدہ نہ پہنچ سکے، کیونکہ عیسائی قوم نے خنزیر کے شکار کو پہلے ہی کمال تک پہنچا رکھا ہے۔ بالفعل خاص لندن میں خنزیر کا گوشت فروخت کرنے کے لیے ہزارہا دکان موجود ہے، اور بذریعہ معتبر خبروں کے ثابت ہوا ہے کہ صرف یہی 1000 دکان نہیں بلکہ 25,000 اور خنزیر ہر روز لندن میں سے مفصلات کے لوگوں کے لیے باہر بھیجا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی اللہ کی شان ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں اصلاح خلائق کے لیے تو آوے، مگر پھر اپنی اوقات عزیز ایک مکروہ جانور خنزیر کے شکار میں ضائع کرے، حالانکہ توریت کے روح سے خنزیر کو چھونا بھی سخت معصیت میں داخل ہے۔ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اول تو شکار کھیلنا ہی کار بیکاراں ہے، اور اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو شکار ہی کی طرف رغبت ہوگی اور دن رات یہی کام پسند آئے گا، تو پھر کیا یہ پاک جانور جیسے ہرن، غورخر اور خرگوش دنیا میں کیا کچھ کم ہیں تا ایک ناپاک جانور کے خون سے ہاتھ آلودہ کریں؟ اب میں نے وہ تمام خاکہ جو میری قوم نے مسیح علیہ السلام کے ان سوانے کا کھینچ رکھا ہے جو دوبارہ زمین پر اترنے کے بعد ان پر گزریں گے پیش کر دیا ہے۔ عقل مند اس پر غور کریں کہ کہاں تک یہ شان نبوت سے بعید ہے، لیکن اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ تمام ذخیرہ رتب و یابس کا صحیحین میں نہیں ہے۔ امام محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس بارے میں اشارہ تک بھی نہیں کیا کہ یہ مسیح آنے والا در حقیقت اور سچ مچ وہی پہلا مسیح ہوگا، بلکہ انہوں نے 2 حدیثیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی لکھی ہیں جنہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مسیح اول اور ہے اور مسیح ثانی اور ہے، کیونکہ ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ابن مریم علیہ السلام تم میں اترے گا، اور پھر بیان کے طور پر کھول دیا ہے کہ وہ تمہارا امام ہوگا جو تم میں سے ہی ہوگا۔ پس ان لفظوں پر خوب غور کرنی چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ابن مریم علیہ السلام کی تصریح میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک تمہارا امام ہوگا جو تم میں سے ہی ہوگا اور تم میں سے ہی پیدا ہوگا۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وہم کو دفع کرنے کے لیے جو ابن مریم علیہ السلام کے لفظ سے دلوں میں گزر سکتا تھا، مابعد کے لفظوں میں بطور تشریح فرما دیا کہ اس کو سچ مچ ابن مریم ہی نہ سمجھ لو، بل ہوا امامکم منکم،
اور دوسری حدیث جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح اول کا حلیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طرح کا فرمایا ہے، اور مسیح ثانی کا حلیہ اور طور کا ذکر کیا ہے جو اس عاجز کے حلیہ سے بالکل مطابق ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ ان دونوں حلیوں میں تناقض صریح ہونا کیا اس بات پر پختہ دلیل نہیں ہے کہ در حقیقت مسیح اول اور ہے اور مسیح ثانی اور۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔